حضرت ایک سوال یہ ہے، رمضان بہت قریب ہے، کیا کان میں تیل ڈالنے سے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں آنکھوں میں کوئی تیل ڈالتا ہے؟ نہیں، کان میں تیل، آنکھ میں دوائی۔ کان میں تیل ڈالنے سے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے شاید کوئی دوا ایجاد ہوئی ہو تیل طرح کی۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ صحیح اور درست رہے گا۔ لیکن کان میں دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ چلا جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے رمضان کے دنوں میں کان میں دوا نہ ڈالیں، تیل نہ ڈالیں، لیکن آنکھوں میں دوا ڈالنے کی ضرورت ہو صبح دوپہر شام تو ڈال سکتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ آنکھ میں دوا ڈالنا جائز اور کان میں دوا ڈالنا رمضان کے دنوں میں ناجائز۔ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے حضرت کہ رمضان میں اگر کوئی شخص عشاء کی صرف 1 یا 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پایا تو کیا وہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھے گا؟ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ جس کی 1 رکعت بھی چھوٹ گئی وہ جماعت نہیں پایا بلکہ جماعت کا ثواب پایا۔ وہ جماعت پانے والا ہی ہے جس نے 1 رکعت بھی پا لی تو اس نے جماعت پا لی۔ حدیث سے صحیح ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر فقط ادرک العصر، جس نے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے پوری نماز عصر پا لی، تو وہ جماعت پانے کے حکم میں ہے، لہذا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک سوال یہ ہے حضرت، ایک ہی مسجد میں جمعہ کی 2 جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عام حالات میں ایک ہی مسجد میں جمعہ کی 2 جماعتیں ناجائز ہیں، لیکن کوئی بڑی مجبوری پیش آ جائے تو اس وقت اس میں غور کیا جاتا ہے۔ مثلا آبادی بڑھ گئی، مسجد وہی 40-50 برس پہلے والی ہے اور دونے لوگ ہو گئے، آبادی بڑھ کر لوگ دونے ہو گئے، تو جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اب 2 بار پڑھیں گے تبھی جا کر پورے محلے کے لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کے حل کی راہ کیا؟ جمعے کی نماز عام نمازوں کی جماعتوں کی طرح سے نہیں ہے کہ کوئی بھی لائق امام شخص کھڑا ہو جائے اور نماز کی امامت کر لے، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کی امامت وہ شخص کر سکتا ہے جو قاضی شریعت کی ہو یا قاضی شریعت نے اسے مقرر کیا ہو جمعہ پڑھانے اور خطبہ دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسجد میں قاضی اسلام کی طرف سے ایک ہی آدمی کو جمعہ قائم کرنے اور خطبہ پڑھنے دینے کی اجازت ہے۔ اب جو دوسری جماعت ہوگی اس کو اجازت نہیں، اب کوئی دوسرا پڑھائے گا تو دوسری والی جماعت صحیح نہیں ہوگی، ناجائز ہوگی۔ جائز کیسے کی جا سکتی ہے؟ چونکہ مستقل یہ مسئلہ ہے کہ ہر جمعے کو دونے لوگ ہو جا رہے ہیں، ایک آدھ جمعے کو ہو تو کوئی حل نکال لیا جائے، تو اب اس کا مستقل حل بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ شرع کے جو قاضی شریعت ہو یا قضا بورڈ ہو ان کے ہاں ایک درخواست پیش کر دی جائے کہ ہمارے یہاں جمعے کی حالت یہ ہے، وہ اجازت دے دیں اور امام جماعت ثانی کا امام بھی مقرر کر دیں کہ جماعت ثانی اولا فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہوگی اور جماعت ثانیہ فلاں وقت سے فلاں وقت ہوگی، جماعت ثانیہ کے امام فلاں ہوں گے اور جماعت اولا کے امام فلاں ہوں گے، اور اس کا اعلان بھی نمازیوں میں کر دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ دوسری جماعت کب ہے اور پہلی جماعت کب ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
وقت مقررہ پر دوسری جماعت امام معذور و مقرر کے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ہمارے کولکاتہ شہر میں عیدین کے موقع پر اکثر مسجدوں میں 2 یا 3 جماعت ہوتی ہے۔ اکثر میں تو 2 جماعت ہوتی ہی ہے اور کسی مسجد میں 3 جماعت بھی ہوتی ہے۔ عام طور سے مسجدوں میں نائب امام نہیں ہوتے، کچھ مسجدوں میں نائب امام بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلی جماعت کو جو مقرر امام ہے وہ پڑھاتا ہے، دوسری جماعت نائب امام پڑھا دیتا ہے، اور تیسری جماعت کے لیے کہیں سے بلا کر کے امام کے ذریعے وہ نماز ادا کروائی جاتی ہے۔ تو دوسری اور تیسری جو نماز ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اب اسے اللہ معاف فرمائے، ہم نے جو مسئلہ بتایا ہے شریعت کے مسئلہ وہی ہے، اور اس کے مطابق آپ لوگ آئندہ سے عمل کریں، وہ طریقہ اپنائیں۔ اگر قاضی شریعت ہو تو یہی ہے، اور قاضی شریعت نہ ہو، یہاں پہ قاضی شریعت شہر میں مجلس علماء اسلام کی جانب سے جو دارالقضاء ہے اس کے صدر قاضی حضرت مفتی دلدار عالم صاحب قبلہ ہے، اور نائب کی حیثیت سے مجھ فقیر کا انتخاب ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ دارالقضاء میں درخواست دے کر کے اور اس طور پر اپنے مسئلے کو حل کر لیں، اور جو میں نے بتایا اس طور پر جماعت ثانیہ کر سکتے ہیں۔ بہت مجبوری ہو اور لوگ بہت بڑھ جائیں تو تیسری جماعت کی بھی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن بلا وجہ کے لیے ایسی راہ نہ نکالی جائے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جو صرف حافظ ہے اسے علامہ مولانا کہنا، اور جو مفتی نہیں اسے مفتی کہنا کیسا ہے؟ یہ بات تو بہت واضح ہے کہ جو حافظ ہیں انہیں عالم یا مولانا نہیں کہنا چاہیے، اور جو مفتی نہیں ہیں ان کو مفتی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس سے بچا جائے اور اس سے احتیاط کی جائے۔ جو صحیح بات ہے وہی کہی جائے کہ سچ کی تاثیر بہت ہوتی ہے، سچ تھوڑا بھی ہو تو اس کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، ایک قاری قرآن ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن نہ کہہ کر، قاری قرآن نہ کہہ کر، اور ان کو مولانا کہیں یا مفتی کہیں تو یہ بیجا بات ہے۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت آئی ہے، قاری قرآن کی بڑی فضیلت آئی ہے، عادی سے نظریہ میں۔ اس فضیلت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس فضیلت کو اختیار کیجئے، اپنائیے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کو حافظ قرآن کہیے، جو قاری قرآن ہیں ان کو قاری قرآن کہیے۔ ایک حدیث یاد آئی صحیح مسلم شریف کی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نواس بن سمعان سے پوچھا کہ تم نے شہر مکہ کا حکمراں کس کو مقرر کیا؟ تو عرض کیا، ایک صاحب کا نام لیا، تو یہ نام ان کی نگاہ میں بہت غیر معروف تھا۔ پوچھا کہ یہ کون سا شخص ہے؟ تو کہا ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو فرمایا کہ غیر معروف اور وہ بھی آزاد کردہ غلام، اس کو تم نے شہر مکہ کا حکمراں مقرر کر دیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا حضور انہو قاری لکتاب اللہ، یہ شخص کتاب اللہ کا قاری ہے۔ تو ہے تو فاروق اعظم تو قاری کی اتنی عظمت ہے، اور حافظ قرآن کے تعلق سے تو بڑی حدیثیں آئی ہیں ان کی فضیلت میں۔ تو جس کی فضیلت آئی ہے آپ اس سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں۔ کیوں کتراتے ہیں، کیوں بچتے ہیں؟ حافظ قرآن کو حافظ قرآن کہیے، قاری کو قاری قرآن کہیے۔ جو حافظ قاری نہیں ہے صرف عالم مولانا تو مولانا کہیے، مفتی کہیے۔ جو جیسا ہے جس منصب پر ہے اس کو اسی منصب کا کہیے۔